اے خدائے پاک رب ذوالجلال، دو جہاں کی نعمتوں سے کر نہال، چاند سورج کہکشاں میں تیرا نور، یہ جہاں رنگ و بو تیرا جمال، تو نے پیدا کی ہے ساری کائنات، آسمان بے ستوں تیرا کمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو نعت خواں سیدہ بی بی کی جانب سے خوش آمدید۔ والدین سے ان کی زندگی میں برا سلوک کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، آج کا یہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ بیوی کی خاطر اپنے والدین کا دل توڑنے والے اس شخص کا ایک ایسا غمناک انجام کہ وہ پھر پچھتاتا رہا پر والدین اس دنیا میں نہ رہے۔ آئیے مل کر یہ واقعہ سنتے ہیں۔ تمام لوگ اپنے ماں باپ کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پہلے سے ہی لائک کریں، شیئر کرتے ہوئے 101 سبق آموز واقعات میں سے یہ واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ ایک عالم دین کی درد بھری داستان۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں، حج کرنے کے دوران ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے، روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے، یعنی تلاوت فرماتے اور پھر ترجمہ کرنے کے بعد ان آیات کو سمجھاتے۔ وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ترجمہ ان آیتوں کا یہ تھا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اور بعض وقت وہ بیان کرتے کرتے رونے لگتے تھے، ان کی آواز لرزنے اور کانپنے لگتی، الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ تھے۔ پھر ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا، جناب بے شک ماں باپ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور قرآنی آیات جو دل سے پڑھتا ہے وہ رونے لگتا ہے، لیکن اتنا زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، واقعہ آپ سن لیجئے۔ کہنے لگے میرے والدین بہت غریب تھے، بہت ہی زیادہ غریب تھے، لیکن میرے والد صاحب جو تھے وہ بہت ایماندار تھے، دیانت دار تھے۔ غربت کے باوجود وہ چاہتے تھے کہ میں دینی علوم حاصل کروں۔ انہوں نے مجھے تعلیم دلوائی۔ میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان اتنی زیادہ روانی سے سیکھ لی کہ لوگ رشک کرتے تھے، اور یہ سب میرے والدین کا کمال تھا۔ غربت کے باوجود انہوں نے میری ہر تمنا پوری کی۔ بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا، لیکن میری تعلیم کے لیے میرے ماں باپ پیسے ضرور نکالتے تھے۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ اب میں کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو۔ اب ان کی دعاؤں سے میں بہت بڑا انسان بن گیا، بہت دولت مند بن گیا، تو والدین کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیندار آپ عورت کی بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی جاہل عورت نہیں چاہیے، مجھے اپنے لیے ایک پڑھی لکھی اور کھلے ذہن کی لڑکی چاہیے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے سے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا اور برا مانا کہ بھئی گھر میں دیندار اور اچھی سیرت والی بہو لے کر آؤ تاکہ گھر کا نظام اچھا چل سکے۔ لیکن مجھ پر تو عشق کا بھوت سوار تھا، خوف الہی دل سے نکل چکا تھا۔ کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہیں آتی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر ہی لیا اور وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کریں تو میں اپنی منمانی کروں گا۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک جاہل بے دین لڑکی کو میں نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے ہوئے تھے کہ والد صاحب جہاں پر کام کرتے تھے وہاں پر آگ لگ گئی اور ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اب وہ کام کے قابل نہیں رہے تھے، معذور ہو کر بیکار ہو کر گھر میں بیٹھے رہے۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم اور تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جسے نہ خوف خدا نہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے،
وہ تو پہلے ہی دین سے بے بہرا تھی، جاہل تھی۔ کچھ اس کی سہیلیاں جو تھیں انہوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی جائے۔ تمہارے اپنے ماں باپ ہوتے تو تم ان کی خدمت کرتی، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تمہارے بوڑھے ساس سسر سے اپنی خدمت کراؤ۔ جو جاہل گوار اور بے عقل ہوتی ہیں نا، وہ ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں۔ تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی خدمت کرو، تم اپنے شوہر کی ہو کر رہو بس۔ اس وقت تو میں عیاشی میں ڈوبا ہوا تھا، نفسانی خواہشات کے نشے میں مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ میری محبوبہ، میری بیوی، میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی ہر حرکت پر اظہار پسندیدگی کرتا رہا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ٹپٹ کو برا جانتا تھا، خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی رہتی، لیکن میرے کان پر جو نہیں رینگتی اور مجھے ذرہ برابر بھی احساس اور برا معلوم نہیں ہوتا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن کیا کرتا، میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، یہاں تک کہ زبان تک نہ اس کے سامنے ہلاتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کی محبت کے گن گاتا۔ جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہا۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا تھے ہی ایک اسٹول سے ٹکرا گئے اور اسی اسٹول پر دودھ کا برتن رکھا ہوا تھا، وہ زمین پر گر گیا، سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھیں، ان کو بہت ہی زیادہ ڈانٹا، شرم و حیا بھول گئی وہ، بلکہ ان کو ہی بے شرم کہا کہ چوری کرتے ہو، میرے بیٹے کے لیے میں نے دودھ ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور تم اس کو پینا چاہتے تھے چوری چھپے۔ خبردار، آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا ورنہ مزہ چکا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی، ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے اسٹول تھا، نظر نہیں آیا۔ اب وہ میری والدہ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی کہ تم کون ہوتی ہو مجھے بولنے والی، اور میرے بوڑھے ماں باپ پر اس نے چوری کا الزام لگا دیا۔ اور مزے کی بات یہ تھی، میری بدبختی، میری بد نصیبی کہ میں نے اپنی بیوی کو روکا نہیں، بلکہ اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ یہ تو کیوں ان سے کہہ رہی ہے، اور اگر گر گیا تو کیا ہو گیا، ان کو نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میری والدہ اور والد کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب اسے آنے پر پتہ لگا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے سر سے بوجھ اترا۔ اس واقعے کو 3 سال ہو گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا عبرتناک انتقال ہو گیا۔ بہت بری طریقے سے مری تھی، بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست نے مجھ سے کہا کہ تم شادی کر لو۔ انہوں نے میری شادی غریب گھرانے میں کر دی۔ یہ میری جو بیوی تھی دوسری، حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزے اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند، بڑی ہی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار۔ وہ اب بھی زندہ ہے اور میرے گھر میں آباد ہے۔ میں نے دینی تعلیم حاصل کی، لیکن میں دین کے قریب نہیں تھا، پر وہ ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتی۔ ایک دن کی بات ہے، میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، میری بیوی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک بنی اسرائیل سورے کی یہ آیت میرے سامنے پہنچی، جس کی تلاوت وہ کر رہی تھی اور جس کو ترجمے سے وہ پڑھتی تھی۔ آپ مجھ سے سن رہے ہیں یہ تلاوت، یہ میری بیوی پڑھتی تھی۔ اب جب میں نے یہ آیت سنی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آ گئے جو پیچھے گزر چکے تھے، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو زحمت اور تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، میرے سامنے وہ سارے منظر آ گئے۔ ہوش میرے گم ہو چکے تھے اس وقت، اب میں ہوش میں آیا تھا۔ ہائے میرے ماں باپ، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، افسوس، ہائے افسوس۔ میری بیوی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، وہ سمجھی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے پاؤں، کیسے ان کو ماموں کے گھر سے لے کر آؤں۔ وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجھے معلوم ہوا والدین کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑھاپے اور نظر کے نہ ہونے کی حالت میں کہاں گئے ہوں گے؟ میں فوراً ہی اپنے والد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ میری ماں نہ میرے والد، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ کس طرح میرے والدین مجھے مل جائیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی میرے
کہ الہی میرے والدین کو واپس لوٹا دے، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ پھر ایک قبرستان سے میں گزر رہا تھا۔ اس قبرستان میں مجھے ایک بوڑھا شخص دکھا، ایک قبر میں بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا وہ میرے چچا تھے۔ میں ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کے بارے میں ان سے پوچھا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور دو سامنے والی قبروں کو مخاطب کرتے ہوئے پکارا، بھائی اکرم اور بھابھی، دیکھو تمہارا لاڈلا افسر بیٹا آ گیا ہے۔ اکرم میرے والد کا اور زبیدہ میری ماں کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گرا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ پھر کیا بنتا؟ اب پچھتائے کیا ہوگت جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے اور میں نے مولانا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے، انسان سے بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کر دیتی ہیں۔ انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ والدین کا کیا مقام ہے، اس واقعے سے بخوبی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرتے ہوئے کامنٹ کریں، پیاری پیاری باتیں لکھیں اپنے ماں باپ کے لیے کامنٹ میں، شیئر کریں، اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے، شیئر کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔